ناظرین، سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کی خاطر مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے اور طائف کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے قبیلہ بنی بکر بن وائل تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں رہنے کے لیے جگہ نہ دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بنی کہتان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ناظرین، اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب بنی کہتان کے ایک قبیلہ میں پہنچے تو ابتدا میں انہوں نے مہمان نوازی کی، لیکن پھر اس پر پشیمان ہوئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کی طرف رخ کیا، جو طائف کا ایک قبیلہ تھا۔ ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ناظرین، قبیلہ کے اکابر و اشراف میں سے ہر ایک شخص کے پاس گئے اور اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ اپنی قوم کے بچوں اور غلاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ وہ شور و غل کرتے اور گالیاں دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے اور پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ بدبخت پتھروں کو پائے اقدس پر مارتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آ رہتے اور بیٹھ کر دستے مبارک سے اپنے پائے مبارک کو تھام لیتے، پھر کھڑے ہوتے اور جب چلتے تو وہ پھر پتھر مارتے اور ہنستے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کا بھی سر پھٹ گیا۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ طائف میں قبیلہ بنی ثقیف کے روسہ میں سے 3 بھائی تھے، مسعود بن عمر بن عمیر، عبدیالیل بن عمر بن عمیر اور حبیب بن عمر بن عمیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا۔ ایک بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو میں نے خانہ کعبہ کو چرایا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، رب تعالیٰ کو تیرے سے بہتر آدمی نہیں ملا جسے پیغمبری کے لیے بھیجتا، جو تم کو منتخب کر لیا ہے۔ تیسرا بھائی کہنے لگا، میں آپ سے بات نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی شان و مرتبہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو تم سے کس لیے بات کی جائے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میری رسالت کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم اس بات کو ہی پوشیدہ رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ غرض تھی کہ قریش اس واقعے کی صورتحال کو سن کر کہیں بے ادبی اور ایذا رسانی میں زیادہ دلیر نہ ہو جائیں، مگر ان بدقسمتوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے انتہائی پریشان اور رنجیدہ خاطر ہو کر نکلے۔ ان لوگوں نے بچوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کو گالیاں دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر پھینکتے تھے اور کہتے تھے، اے جادوگر، اے مجنوں، تو ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا غزوہ احد کے دن سے زیادہ سخت دن آپ پر کوئی اور بھی آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہاری قوم کی طرف سے مجھ پر سخت سے سخت مصائب ڈھائے گئے، لیکن ان کی جانب سے جتنا دکھ روز عقبہ یعنی سفر طائف کے وقت پہنچا ہے، جس وقت میں عبدیالیل کے سامنے آیا اور اپنا مقام و مرتبہ ظاہر کر کے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، میں وہاں سے بہت افسردہ اور رنجیدہ ہو کر چل دیا۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا، پھر میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی حرکتیں اور باتیں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے اور اسے آپ کا تابع فرمان کر دیا ہے کہ جو چاہے آپ اسے حکم فرمائیں۔
اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے مخاطب کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سنی ہیں اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ دنیا جہان کے پہاڑ میرے قبضہ و اختیار میں ہیں اور مجھے آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں۔ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ان پر پہاڑوں کو اٹھا کر انہیں کچل کر ہلاک کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ثقیف کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے طائف سے نکلتے ہوئے رستے کے کنارے پر ایک باغ میں پہنچے۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، عتبہ اور شیبہ ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے جو اہل ثقیف آپ کے ساتھ سلوک کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ پیشانی مبارک پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ پتھروں کے لگنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں بھی خون آلود ہو گئی تھیں۔ غمگین دل کے ساتھ دستے مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور دعا فرمانے لگے۔ ناظرین، عتبہ اور شیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے جو کچھ دیکھا تھا ان کو اچھا نہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی و تنہائی کو دیکھتے ہوئے ان کی رگ رحم حرکت میں آئی۔ ان کا ایک نصرانی غلام تھا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے عداس کے ہاتھ چند انگور کے خوشے ایک پلیٹ میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ غلام نے اپنے آقا کے کہنے پر انگور کے خوشے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے اور خود سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ان انگوروں کی طرف دست اقدس بڑھایا۔ عداس نے حیرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرہ اطہر اور پیشانی مبارک کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ایسا کلام ہے جو میں نے اس ملک میں کسی سے نہیں سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے اور کس دین پر ہے؟ عداس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مرد صالح حضرت یونس بن متی علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ عداس نے پوچھا، آپ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا بھائی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس نے پوچھا، آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام محمد ہے۔ عداس نے کہا، مدت ہوئی میں نے آپ کی صفت تورات میں پڑھی ہے اور آپ کی رسالت کی تعریف تورات میں پڑھی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمائے گا۔ وہ آپ کی فرما برداری نہیں کریں گے اور آپ کو وہاں سے نکال دیں گے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ آپ کو فتح سے سرفراز فرمائے گا، یہاں تک کہ آپ واپس مکہ مکرمہ جائیں گے۔ آپ کا دین تمام دنیا کے خطوں میں پھیل جائے گا۔ آپ مجھے اپنا دین سکھائیں، کیونکہ میں کئی سال سے آپ کی بعثت کے زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس پر اسلام پیش کیا۔ عداس نے صدق کے دل سے اسے قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور پائے اقدس کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور آپس میں کہنے لگے، غلام کا تو کام ہاتھ سے نکل گیا۔ جب عداس واپس ہوا تو انہوں نے اس سے پوچھا، اے عداس، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو نے کیا دیکھا اور اس شخص سے کیا سنا کہ تو نے اس کے ہاتھ پاؤں چومے؟ عداس نے کہا، انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عتبہ اور شیبہ نے کہا، اے عداس، تجھ پر افسوس ہے، تجھے اس شخص نے دھوکہ دیا ہے اور تیرے دین کو خراب کر دیا ہے۔ عداس کہنے لگا، ایسا مت کہو، تمہارے روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آگے کی طرف روانہ ہوئے اور بطن نخلہ میں قیام فرمایا، جو کہ مکہ مکرمہ سے ایک رات کی مسافت پر ہے۔ اسی مقام پر نصیبین کے جنات کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور ایمان کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن نخلہ میں قیام فرمایا تو اس وقت بھی آپ کا قلب مبارک کفار کی زیادتیوں اور ایذا رسانی کے سبب انتہائی رنجیدہ اور پرملال تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا کہ اچانک 7 اور ایک روایت کے مطابق 9 جن خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جن نصیبین کے رہنے والے تھے، جبکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ جن نینوا کے رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شب میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور نماز میں قیام کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو وہاں ٹھہر گئے۔ نماز کے پورا ہونے اور تلاوت قرآن کریم کے سننے سے فراغت کے بعد انہوں نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا توقف اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب اپنے علاقے میں واپس پہنچو تو اپنی قوم کو دین کی دعوت دو اور میرا پیغام ان کو پہنچا دو۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ جنات اپنی قوم میں پہنچے اور دوسرے جنات کے سامنے انہوں نے کلام پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا تو جنات کی جماعت بلا دیکھے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن نخلہ میں چند دن تک قیام فرمایا اور پھر مکہ مکرمہ لوٹنے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مکہ مکرمہ میں موجود مسلمانوں کو ہوئی تو انہوں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ابھی تھوڑا سا توقف فرمائیں، کیونکہ قریش کے لوگ طائف کے باشندوں کے آپ کے ساتھ سلوک سے واقف ہو چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آپ کو ایذا پہنچائیں۔ اس پیغام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہاڑ پر تشریف لائے اور ایک شخص کو سہل بن عمر اور اخنس بن شریک کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان و پناہ میں لے لیں تاکہ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئیں، مگر کسی نے اس بات پر توجہ نہ دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں تمہاری حمایت میں اپنے گھر میں آؤں اور خانہ کعبہ کا طواف کر سکوں؟ مطعم بن عدی نے قبول کر لیا اور اپنی امان و پناہ میں لینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد مطعم بن عدی اونٹ پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ میں ہر طرف آوازیں بلند کر کے کہا، اے قوم قریش، سن لو اور جان لو کہ محمد بن عبداللہ میری پناہ میں ہیں۔ ہر نیک و بد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے۔ ناظرین، ابو جہل نے یہ سنا تو پکار کر کہا، اے مطعم، تو نے ان کو اپنی پناہ میں لیا ہے یا ان کا دین قبول کر لیا ہے؟ مطعم نے کہا، میں نے ان کو اپنی پناہ میں لیا ہے۔ اس پر ابو جہل لعین نے کہا، جو تیری پناہ میں ہے وہ ہماری پناہ میں ہے، ہمارے اختیار کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اپنی خاص مجلس پاک میں تشریف لائے۔ مطعم اور اس کے ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اسلام کی دعوت دیتے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ابو لہب لعین آتا اور اس کو دین اسلام کے قبول کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سننے سے منع کرتا اور کہتا، اس شخص کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیرتا ہے اور نیا دین پیش کرتا ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق نبوت کے 10ویں یا 12ویں سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا سفر طے کیا۔ اس معجزانہ سفر میں اللہ رب العزت نے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر ان سے ملاقات کی۔ اس سفر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کے پچھلے پہر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری پر مسجد حرام سے بیت المقدس لے کر گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ بیت المقدس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ آسمانوں کی جانب سفر شروع ہوا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے براق پر سوار کر کے لے کر چلے، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ لہٰذا میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مجھے دوسرے آسمان پر لے کر گئے تو میں نے اس میں دیکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام موجود ہیں۔ تیسرے آسمان پر میں نے دیکھا کہ ایک ایسا خوبصورت شخص ہے جس کی شکل 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر جب وہ مجھے چوتھے آسمان پر لے کر گئے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے پانچویں آسمان پر لے کر گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ادھیڑ عمر کا ایک شخص، سفید سر، سفید بڑی داڑھی۔ میں نے ادھیڑ عمر کے کسی شخص کو اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اپنی قوم کے محبوب حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے کر گئے تو اس میں دیکھا کہ ایک گندمی شخص اونچا قد ہے۔ میں نے کہا جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے کر گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میانہ عمر کے شخص بیت المعمور کے دروازے کے قریب کرسی پر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ اس دروازے میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت کے روز تک پھر اس میں سے واپس نہیں آتے۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے والد یعنی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے لے کر جنت میں داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر ہر آسمان پر جاتے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تو پوچھا جاتا اے جبرائیل علیہ السلام کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے آواز آتی کیا بلوائے گئے ہیں؟ یہ جواب دیتے ہاں۔ اس پر آواز آتی اللہ تعالیٰ اس بھائی اور دوست کو زندہ رکھے۔ حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ساتویں آسمان پر پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں واپس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ میں نے کہا روزانہ 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا نماز بڑی ثقیل چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کمزور ہے، اس لیے آپ اپنے رب تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیے اور درخواست فرمائیے
کہ آپ پر سے اور آپ کی امت پر سے بوجھ کم کر دے۔ چنانچہ میں واپس گیا اور اپنے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھ پر سے اور میری امت پر سے بوجھ کم کر دیا جائے، تو 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں لوٹا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا، انہوں نے مجھ سے پھر ویسا ہی کہا۔ میں پھر لوٹ گیا اور درخواست کی تو 10 اور کم کر دی گئیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب لوٹا تو وہ اسی طرح مجھ سے کہتے رہے کہ آپ لوٹ جائیے اور رب تعالیٰ سے درخواست کیجیے، حتیٰ کہ یہ تعداد روزانہ 5 نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک سے گزرا، انہوں نے پھر مجھ سے ویسا ہی کہا۔ تو میں نے کہا میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس بار بار گیا اور درخواست کی، یہاں تک کہ مجھے اب شرم آنے لگی ہے، چنانچہ اب تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ پس ان نمازوں کو تم میں سے جو شخص ایمانداری سے ثواب کی نیت سے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ غرض یہ کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار پوشیدہ رازوں کو اپنے سینہ پاک میں محفوظ فرما کر وہاں سے روانہ ہوئے اور واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنے پر بٹھا کر آسمانوں کے کئی طبقات سے گزارا، پھر واپس لائے۔ ناظرین، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ جناب ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مبارک ہوئی، اس رات آپ میرے ہی گھر میں تھے اور میرے ہی گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی، اس کے بعد آرام فرمایا اور ہم بھی سو گئے۔ جب فجر سے ذرا پہلے کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگایا اور نماز پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ام ہانی، آج رات مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے آسمانوں پر پہنچایا گیا، پھر صبح سے پہلے واپس لایا گیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تاکہ باہر تشریف لے جائیں، تو میں نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑ لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہ فرمائیے، وہ یقین نہیں کریں گے اور آپ کو جھٹلائیں گے اور تکلیف دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تو ضرور یہ بیان کروں گا۔ چنانچہ جب سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑے۔ میں نے اپنی ایک حبشی لونڈی سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانا کہ تو سن سکے کہ آپ لوگوں سے کیا فرماتے ہیں اور آپ کو لوگ اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، اسی واقعے کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے، کیونکہ قریش کی طرف سے تکذیب اور کم ظرفوں کے مذاق کا خدشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آیا اور طنزیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور مذاق کے لہجے میں کہنے لگا، اے محمد، کوئی نئی چیز ظاہر ہوئی ہے اور عجیب و غریب معنی سے کوئی حقیقت حاصل ہوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج میں نے ایک ایسا سفر کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، اور ایسی خبر لایا ہوں کہ آج تک کوئی نہیں لایا۔ ابو جہل کہنے لگا، کہاں تک سفر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کے طبقات تک۔ اس نے کہا، آج رات گئے اور صبح کو مکہ میں تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کہنے لگا، ایسی بات کو قوم کے سامنے بیان فرمائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ چنانچہ یہ بات سنتے ہی ابو جہل چیخ کر اٹھا اور زور زور سے کہنے لگا، اے گروہ بنی کعب، اے گروہ بنی لوئی، ادھر آؤ۔ جب لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، آپ نے جو کچھ مجھ سے بیان فرمایا ہے ان لوگوں کے سامنے بھی بیان فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات مجھے بیت المقدس لے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں پر لے گئے۔ تمام لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے۔
کیونکہ ان کی ناقص عقلوں میں یہ بات ناممکنات میں سے تھی۔ ناظرین، ابو جہل لعین اور دیگر لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے معراج کی بات سنی تو بہت ہی زیادہ حیرانی میں کھو گئے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں تو گویا کوئی بات آ گئی تھی۔ وہ اپنی دانست میں بڑا خوش تھا کہ اس واقعے کی تصدیق تو کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بظاہر تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسے یہ علم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا کیوں نہ سب سے پہلے ان کو یہ عجیب بات بتائی جائے تاکہ وہ بھی سن کر تعجب کا اظہار کریں اور اسے ناممکنات میں شمار کریں۔ اس سے شاید قریش کو کچھ فائدہ مل جائے۔ چنانچہ یہ سوچ کر ابو جہل منافقین کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ اپنے ساتھی کے پاس جائیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا، کہتے ہیں کہ رات مجھے بیت المقدس میں لے گئے، حالانکہ رات وہ قوم میں ہی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ ابو جہل نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے، کوئی حیرانی کی بات نہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں 7 آسمانوں سے بھی آگے نکل گیا اور پھر واپس آ گیا تو بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل نے یہ دیکھا تو کہنے لگا، میں نے کسی ساتھی کو اپنے ساتھی کی اس طرح تصدیق کرنے والا نہیں دیکھا جیسا کہ آپ ہیں۔ ناظرین، ابو جہل یہاں سے ناکام و نامراد ہو کر واپس ہوا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے رات آسمانوں پر لے جایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، میں نے کہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے جاتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہر بات ختم ہونے پر کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ جب حضور واقعہ سنا چکے تو فرمایا، اے ابو بکر، تم میری ہر بات کی تصدیق کرتے ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے تصدیق نہ کروں؟ وہ اللہ جس نے جبرائیل علیہ السلام کو 1000 مرتبہ نیچے اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زمین سے آسمانوں پر لے جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس روز سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کی خبر جب مکہ مکرمہ میں چاروں طرف پھیل گئی تو منکرین کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے محمد، ہمیں آسمانوں کے حالات کی کوئی خبر نہیں، ان واقعات کو ہم چھوڑتے ہیں کہ آسمان پر کیا ہوا، لیکن ہم میں سے ہر ایک جماعت نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی بیت المقدس میں نہیں گئے۔ اگر آپ کا بیان سچ ہے تو پھر اس کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اس لمحے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر ملال طاری ہوا، کیونکہ تیز رفتاری کی وجہ سے ارد گرد کی تفریح اور بیت المقدس کی نشانیاں دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ چنانچہ فوری طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس کو جناب عقیل کے گھر کے پاس میری نظروں کے سامنے رکھ دیا۔ مجھ سے جو کچھ وہ پوچھتے رہے میں ان کو جواب دیتا رہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی تمام نشانیاں ان کو بتا دیں تو وہ کہنے لگے، مسجد کی نشانیاں تو ٹھیک ہیں، اب آپ ہمارے قافلے اور قبائل جو اس راہ میں ہیں ان کے بارے میں آپ کو اگر کوئی خبر ہے تو بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں نے 3 قافلے دیکھے۔ میں فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس سے گزرا جو فلاں وادی میں تھا، تو اس قافلے کے اونٹوں کو میری سواری کے اس جانور کے احساس نے بتکا دیا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا، تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی۔ اس وقت میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ پھر میں واپس آیا، یہاں تک کہ ایک مقام پر فلاں قبیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے ان لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور ان کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈھانپ دی۔ میں نے اس کا ڈھکنا کھولا اور جو چیز اس میں تھی وہ پی لی، پھر جیسا تھا اس پر ویسا ہی اسے ڈھانپ دیا۔ اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت مقام بیضا کے کوہ تفیم سے اتر چکا ہے۔ اس کے آگے ایک بھورا سیاہی مائل اونٹ ہے جس پر 2 تھیلے ہیں، ان میں سے ایک تو سیاہ ہے اور دوسرا مختلف رنگوں کا ہے۔ ان کے یہاں پہنچنے کا وقت طلوع آفتاب ہے۔ ناظرین، قریش یہ سن کر فوراً اس پہاڑی کی طرف دوڑے۔ انہیں یہ امید تھی کہ یہ خبر ضرور جھوٹی ہوگی۔ وہ طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے سورج طلوع ہو جائے اور قافلہ نہ آئے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ اچانک ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ ابھی اس کی آواز ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان میں سے دوسرا شخص فوراً پکارا، خدا کی قسم اونٹوں کا قافلہ آ گیا، اور اس کے آگے بھورا سیاہی مائل اونٹ بھی ہے جس پر 2 تھیلے لدے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کی رنگت سیاہ اور دوسرے کی مختلف رنگت ہے۔ ناظرین، جب یہ قافلہ ان کے قریب پہنچا تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے ان چند نشانیوں کی تحقیق کی۔ انہوں نے قافلے والوں سے اس برتن کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا اس میں پانی بھر کر رکھا تھا اور ڈھانپ بھی دیا تھا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے اسے اسی طرح ڈھکا ہوا پایا جس طرح انہوں نے اسے ڈھانپ کر رکھا تھا، لیکن اس میں پانی موجود نہ تھا۔ اس کے بعد قریش نے دوسرے لوگوں سے بھی جو مکہ مکرمہ میں آ چکے تھے کچھ نشانیاں تصدیق کے طور پر پوچھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل سچ ہے، بے شک ہمارے اونٹ اسی وادی میں جس کا ذکر کیا گیا ہے بت کے تھے، اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، تو ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو ہمیں اس جانب بلا رہا تھا، حتیٰ کہ ہم نے وہ اونٹ پکڑ لیا تھا۔ ناظرین، قریش نے جب ان تمام نشانیوں کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی پوری طرح تصدیق کر لی، تو پھر بھی انکار کے رستے پر ہی رہے اور اپنی ضد پر ڈٹے رہ کر دین حق کی مخالفت کرتے رہے۔